बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमेरा फ़र्रुख नाम है मेरा और रावलपिंडी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता 20 साल से कहते बामुशक्क़त है जो अपने वतन से दूर काटनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते ये दिल में इरादा भी था और कोशिश की कि बींगा पाकिस्तानी जहाँ भी जाएं हमारी पहचान हमारा वतन बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पहली ख़ातून हूँ मुसलमान एशियन ख़ातून जिसने यूके के किसी भी चैनल को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव सर्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम के साथ मिलके आज से तकरीबन 15 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बुनियाद रखी, बनातुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बेटियां, जिसको हमने दोबारा जो है वो, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर उनके लिए ये बुलाना ज़रा मुश्किल था, तो हमने इसको छोटा किया BTM ग्लोबल के नाम से, बी द मर्सीफुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चेयरपर्सन होने के नाते मैं फ़ख्र से ये कहती हूँ कि हमारा जो काम है यूके में स्पेशली और पाकिस्तान में, कश्मीर में, उस काम से मोहब्बत जो है वो पाकिस्तानी होने की वजह से है। और जब पाकिस्तान से आई यहाँ सफ़र करके तो ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलात थी। बीइंग अ वुमेन तो बहुत सारी मुश्किलात आती ही हैं, लेकिन बीइंग अ हिजाबी बहुत मुश्किलात थी। टीवी पे काम करते हुए काफ़ी सारी तनकीद का भी सामना करना पड़ता था कि एक तो हिजाब पहनती हैं और दूसरा टीवी पर आती हैं। लेकिन इस्लामिक प्रोग्राम्स की वजह से अल्लाह ने बहुत कनेक्ट किया हमारी पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। और उसी दौरान ही काम करते हुए अल्लाह ताला ने बीइंग पाकिस्तानी पहचान भी दी। मेट्रोमेयर की इंटरफेथ जो ग्रुप है उसमें मैंने एज ए इंटरफेथ लीडर काम किया, अपने पाकिस्तानी और अपने मुसलमान होने को रिप्रेजेंट किया। ये जो अचीवमेंट्स हैं ये इतनी आसान नहीं थी, लाइफ काफ़ी स्ट्रगल के साथ गुजरी है। लेकिन मैं अपनी लाइफ के जो सारी स्ट्रगल है इसके साथ जो कामयाबियां हैं इसका सेहरा मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली यूके में रहते हुए और स्पेशली बर्मिंघम में रहते हुए, हम लोग बहुत खुले दिल के लोग हैं। हम वेलकम करते हैं हर नए आने वाले को। इवन हमारे मोहल्ले में से कोई ना जानने वाला भी हो लेकिन पता चल जाए कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो हम उसको अपने घर की तरह, घर वाले की तरह ट्रीट करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने बाहर कदम रखा तो बहुत कम ख़वातीन जो है वो पब्लिक इवेंट्स में और स्पेशली हमारी जो एम्बेसी के इवेंट्स हुआ करते थे उसमें जाया करती थी। जब मैं जाती थी तो हमारी कुछ ओल्ड ख़वातीन होती थी और मैं अकेली हुआ करती थी। तकरीबन 15 साल पहले की बात है। फिर सोचा कि नहीं, ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और जब तक हमारी ख़वातीन जो है वो आगे नहीं आएंगी, हम अपने बच्चों के मसाइल और अपनी जो कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसको देखते हुए सेमिनार्स अरेंज करना, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना, इवेंट्स मैनेज करना, काफ़ी सारे हमने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे हर साल मनाया है यहाँ रहकर, और न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मनाया है बल्कि हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें हम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भी बुलाते हैं, क्योंकि इंटरफेथ हार्मनी पे मेरा काम है। तो उनको बुलाने का मकसद ये होता है कि वो हमारे कल्चर को भी देख सकें, हमारी हॉस्पिटैलिटी को भी देख सकें और हमें करीब से जान सकें कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी मोहब्बत करने वाली, कितनी खुश इखलाक और कितनी मेहमान नवाज है। और मुझे खुशी है कि जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हों या वो हमारे इवेंट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार्स हों, हमारी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, वो हमारे साथ 40% ऑफ द गैदरिंग हमारे साथ शामिल होती हैं। और न सिर्फ शामिल होती हैं बल्कि सराहती हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया, इंस्पायर किया कि अगर लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो यकीनी तौर पर आप चाहते हैं कि आपका काम जो है वो मज़ीद उसमें निखार आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ने हमारे कदम जो है वो पाकिस्तान में
کام کے حوالے سے اور کشمیر میں کام کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے قدم وہاں تک ہم گئے. پاکستان میں کام کرتے ہوئے اور کشمیر میں کام کرتے ہوئے اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اسکلز کے حوالے سے، اور یوتھ کی انگیجمنٹ مختلف مراحل پر اس کو مینیج کرنے کے حوالے سے ہم نے کافی سارا کام کیا ہے. اور اسپیشلی میری ذات اس لیے بھی انوالو رہی کیونکہ میں نے یونیورسٹیز میں سیمینارز میں جو لیکچرز کیے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ جو ہماری پاکستانی یوتھ ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مسائل کے حوالے سے بات کر سکیں، اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو وہ آگے کیسے سوچتے ہیں جابز کے حوالے سے، یا اسمال بزنس انٹرپرینرز کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے. اس حوالے سے تقریباً 3 سال میں نے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی کام کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے پاکستانی، اگر میں پاکستان میں یہاں سے جا کر کام کر سکتی ہوں، یوتھ کو انگیج کر سکتی ہوں، یوتھ کی ایک ٹیم بنا سکتی ہوں، تو ہماری اس ٹائم جو پاکستان کے انٹرنل ایشوز ہیں وہ اسی طرح ریزالو ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو انگیج کریں. ہم اپنی یوتھ کو اوورسیز پاکستانی جو کمیونٹی ہے، ڈسپورا ہے، اس کے ساتھ انگیج اس طرح کریں کہ ان کو انٹرنشپ دی جائے، جابز کے حوالے سے ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جائے، اور وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم کے بعد خود کو سیکیور فیل کرے، نہ کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے دوران یا ایجوکیشن ختم کر کے دوسرے ممالک میں بھاگنے کی کوشش کریں. ہمارے وطن کی جو کریم ہے وہ پڑھائی کے بعد وطن چھوڑ جاتی ہے. وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ کوئی بھی ایسا طبقہ فکر ہے جو تعلیم بڑے اچھے پیمانے پر بڑی اچھی یونیورسٹی سے پاکستان سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیکیور جاب نہیں ہے. تو جو پاکستان کے حالات ہیں اس حوالے سے اس کے ان کو چینج ہونے کی اس طرح ضرورت ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ہوم ٹاؤن کے ساتھ جو لنک ہے اس کو مضبوط کیا جائے. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد ہماری قبر بھی پاکستان ہو، ہماری جائیدادیں پاکستان ہیں، ہمارا ذریعہ جو ہم کماتے ہیں وہ بھی ہم پاکستان بھیجتے ہیں، کہ ہمارا پاکستان جو فیملیز ہیں یا جو ہمارا سسٹم ہے وہ پاکستان بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو. تو اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں سے وہ کنیکٹ رہیں اپنے وطن کے ساتھ، اور ان کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کی سنوائی ہو سکے. صرف ڈیسک بنا دینے سے، اوورسیز سیل بنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک کہ ہم اوورسیز جو کمیونٹی ہے اس کے مسائل کا پراپر سدباب نہ کریں، ان کے لیے کوئی ایسا انسان نہ رکھیں جو درد دل بھی رکھتا ہو اور جو وہاں اس شہر یا اس جگہ رہتے ہوئے ان کی بات کو سن کر آگے اتھارٹیز تک بھی لے کر جائے. سو یہ جو کچھ چیزیں ہیں، جو گیپ آ رہا ہے نئی جنریشن کا پاکستان کے ساتھ، اس کو گیپ کو ختم کرنے کے لیے، اس برج کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے، چاہے وہ یو کے کی ہے، چاہے وہ یورپ کی ہے، ان کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں تاکہ وہ ٹورزم کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور اپنی تعلیم کے حوالے سے، کہ وہ یہاں سے اپنی ڈگری اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنے تھیسس کے لیے یا اپنی ریسرچ کے لیے پاکستان کا انتخاب کریں. اور جو میڈیا ہے ہمارا، اس کا ایک بہت پازیٹیو رول ہو سکتا ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور میڈیا کا امپیکٹ ہماری لائف پر اتنا زیادہ ہے کہ ہم اتنا پاکستان کا جو ایک امیج دکھا رہے ہیں وہ امیج اتنا خراب نہیں ہے. میں کام کر رہی ہوں پاکستان میں، میں نے کام کیا ہے اتنے سالوں سے. جتنا پاکستان میں خواتین کے لیے اور لوگوں کے لیے سیف انوائرمنٹ ہے اور ہیلپ فل لوگ ہیں، میں نے وہ کہیں نہیں دیکھے. سو بینگ اے پیٹریوٹک پاکستانی، میں جب تک ہوں زندہ کوشش یہی رہے گی کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی جڑوں کے ساتھ، پاکستان کی کامیابی کے لیے، اس کی اکنامک گروتھ کے لیے، اس کے بیٹر انوائرمنٹ کے لیے، اس کے بیٹر امیج کے لیے ہم یہ سیمینارز، یہ اٹیچمنٹ، یہ کانفرنسز، یہ طریقہ اپنائے رکھیں اور اس پر کام کریں.
اور میں سمجھتی ہوں یہی ایک بہتر طریقہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اپریشیٹ کرنے کا بھی، کہ آپ ان کو ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آ کر فیل فری کریں اور بہتر فیل کریں. میری جو ہمارے پاکستان کی اتھارٹیز ہیں اور جو پاکستان میں ہمارا سسٹم چلا رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے جس طرح بھی ہے، میری ان سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ان کے پراپرٹی کے مسائل ہیں یا ان کے کسی طرح کے دوسرے مسائل ہیں، ان کی سنوائی بہت لمبی نہ رکھی جائے. ان کے لیے جو شکایت سر ہے یا جو ان کی بات سننے کا جو آپ میڈیم بیچ میں رکھتے ہیں، وہ اتنا اچھا اور پراثر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ ہماری بات جو ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچ رہی ہے اور اس کا اثر بھی ہوگا. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی بینگ اے پاکستانی ایک فخر کے سوا کچھ بھی نہیں. ہماری فوج ہمارا فخر ہے. میری زندگی گزر گئی محبت کرتے ہوئے ہماری فوج کے ساتھ. میری زندگی گزر گئی میری شہر کی مٹی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے. لیکن جب میں پاکستان کے بدلتے ہوئے پولیٹیکل حالات دیکھتی ہوں اور ہماری یوتھ کے اندر پھیلتی ہوئی نیگیٹیوٹی دیکھتی ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. ہماری یوتھ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہم دوسرے ملک دیار غیر رہ کر کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنے وطن میں رہ کے کیوں نہیں کام کر سکتے. ہم اپنے وطن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم اپنے وطن کے سفیر ہیں، ہم پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. سو ہمارے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان کا اچھا امیج دکھائیں. ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے اس نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج دنیا میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے، اکنامیکل گروتھ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ڈیمیج ہو رہا ہے. ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اوورسیز جو ہماری کمیونٹی ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہیں نہ صرف ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو موقع دیں کہ وہ لوگ ایک ایسا حلقہ احباب کا ایک ایسا سسٹم بنائیں، ایسا ایک گروپ بنائیں، ایسا ایک تھنک ٹینک بنائیں جہاں پر یوتھ ہمارے ساتھ مل کر کام کر سکے اور پاکستان کی نئی روشن صبح کے لیے اپنے عزم اور اپنے ارادے کے ساتھ وہ اپنے جو ان کی سوچ ہے اس کو وہ سامنے لا سکے.